معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں، میری جو ہماری اہل تشیع کمیونٹی ہے، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارا سوشل سرکل، ان لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ بات اچھی نہ لگے اور وہ اس کی روح کو، اس کی سول کو سمجھنے کے بجائے کہ کہا کیا جا رہا ہے ان سے، میں رات ایک ایسی مجلس میں نے شرکت کی۔ میرے گھر کے قریب جو امام بارگاہ ہے، اس میں کوئی صاحب آئے ہیں باہر سے پڑھنے کے لیے، پنجاب سے آئے ہیں۔ برانڈڈ مولوی یا برانڈڈ اسکالر نہیں ہے وہ، کیونکہ آج کل تو مولوی اسکالرز کا بھی تو برانڈ ہے نا جی، کس برانڈ کے بندے کو بلایا ہے سننے کے لیے، ہم کسے سننے جائیں، چوائس بھی آ گئی ہے۔ تو میں چونکہ مجلس کے پوائنٹ آف ویو سے جاتی ہوں اور ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ پیغام ہوتا ہے نیا، کسی کو، اپنے سامعین کو اور اپنے جو مومنین جو آتے ہیں تعزیت کے لیے بی بی فاطمہ کے پرسے کے لیے محرم میں، تو بڑی زبردست بات انہوں نے کی۔ میں ان کا نام پوچھنا بھول گئی تھی، آج میں امام بارگاہ کی ٹرسٹ کے لوگوں سے ان محترم کا نام ضرور پوچھوں گی۔ پن ڈراپ سائلنس تھا، اتنی بہترین گفتگو انہوں نے کی، اور انہوں نے بھی صاف صاف یہ کہا کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون ہمیں سنے گا کون نہیں سنے گا، ہمیں سچ کہنا ہے، چونکہ یہ کوئی ممبر عوام نہیں ہے، یہ ممبر امام ہے۔ جو امام چاہتے ہیں، جو رسول چاہتے ہیں، یہ ممبر رسول ہے، یہ ممبر رسول کے وارث ائمہ کا ممبر ہے۔ تو جو اس پہ بیٹھے اس کی ذمہ داری کو بھی سمجھے کہ اسے کیا کہنا ہے، کیا پیغام دینا ہے۔ ایک بڑی ٹریڈیشنل سی گفتگو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک تصور کیا گیا ہے پیدا، کہ مجلس میں چلے جاؤ، وہاں بیٹھ کر رو گے تو بس تمہارے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی جو ہم پہلے ابھی سورہ توبہ، جسے کہا جاتا ہے سورہ برات، کے حوالے سے کر چکے ہیں، اور 89 آیات میں سے صرف ایک آیت ہے توبہ کے بارے میں، اسے بیس بنا کے سورہ برات کا نام سورہ توبہ رکھ دیا۔ کوئی بات نہیں، سول ختم نہیں ہونی چاہیے، جو اس میں ایکچول میسج ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کو، نعوذ باللہ، تم کیا سمجھتے ہو، اللہ کو بھی چونا لگا لو گے؟ اسی لیے اللہ اتنا غضبناک ہوا کہ اس صورت میں سے آیہ رحم بسم اللہ الرحمن الرحیم غائب، ڈائریکٹ اللہ برات کا اظہار کرتا ہے ان لوگوں سے، یعنی بیزاری، برات کا مطلب ہے بیزاری، اسی سے لفظ تبرہ نکلا ہے، جس کو گالی سمجھ لیا گیا۔ تبرے کا مطلب ہی برات ہے، بیزاری کا اعلان کرنا ان لوگوں سے جو سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے، جو نہیں سمجھتے ان کو معافی ہے، وہ ان پڑھ ہیں، ایک دفعہ انہیں سمجھا دو، 2 دفعہ سمجھا دو، 3 دفعہ اپنے عمل سے سمجھا دو، پھر بھی نہ سمجھے تو سمجھ لو وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم ہیں۔ تو یہی صورتحال مجالس امام حسین علیہ السلام کی ہو گئی ہے کہ عام لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے، ہمارے علماء اور ذاکرین کہتے ہیں کہ جی بس آپ مجلس میں چلے جائیں، وہاں 2 آنسو بہا لیں، آپ کی ساری زندگی کے گناہ معاف، ختم، بیلنس شیٹ میں کچھ بھی نہیں رہے گا، حساب کتاب ہوگا ہی نہیں۔ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے، یہ وہ دھوکہ ہے جو آپ کو دین اسلام کی روح سے علیحدہ کرتا ہے، یعنی اس مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام سے پیچھے کر دیتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے مقصد، اور گھڑی ہوئی روایات، جھوٹی احادیث، ضعیف احادیث، جیسے عام ہمارے ہاں ضعیف احادیث تو عام ہیں، رسول کے نام سے نعوذ باللہ کچھ بھی کہہ لو، تو بہت بڑا دھوکہ ہے یہ۔ اس دھوکے سے باہر آئیے، اس فریب سے باہر نکلیے، اس فریب اور دھوکے سے
آپ اگر باہر نہیں آئیں گے تو اپنی زندگی کے وہ اعمال بھی جو ہیں، جو نیک اعمال ہیں، ان کو بھی آپ ضائع کر دیں گے۔ اگر ایسا ہی تھا تو جتنے ائمہ طاہرین ہیں، اصحاب کرام ہیں رسول کے، اور ان کے بعد رسالت مآب کے نائبین ہیں، ان کے غلام ہیں، قمبر، بلال، شیرین، بی بی فضہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، یہ وہ لوگ ضرور ہیں جن کے پاس اقتدار نہیں تھا، لیکن ہمارے لوگوں کو ان کے نام اور ان کی پاک طیب زندگی، وہ تکالیف جو انہوں نے تحریک اسلام میں اٹھائیں، اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ ویری انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ۔ تو خدا کے لیے اس دھوکے سے باہر نکلیے۔ یہ ضعیف روایات اور ضعیف حدیثیں، میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں حضرت ابو بکر صدیق کا، کہ انہوں نے 500 احادیث لکھیں اور لکھ کر پھر ضائع کر دیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ قریب تھے رسول کے۔ کہا جاتا ہے کہ ان معنی میں بہت قریب تھے، یعنی جو جن کو آپ نے اسلام کی تعلیمات دیں۔ ان کے ایک بیٹے محمد بن ابی بکر کی تربیت اہل بیت کے گھر میں ہوئی۔ حضرت ابو بکر سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی محنت کی، اتنی احادیث جمع کی، اور پھر آپ نے ضائع کر دیں؟ کہنے لگے ہاں، مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، اللہ کا خوف طاری ہو گیا کہ یہ نہ ہو کہ رسول نے جو کچھ کہا میں نے اس کا مطلب غلط سمجھا اور میں نے اس کو حدیث کی شکل دے دی، تو میرا گریبان میرے رسول پکڑ لیں گے یوم حشر۔ یہ خوف ہے ان لوگوں کا جو رسول کے قریب تھے اور جانتے تھے کہ رسول جیسے رحمت للعالمین، ان پر جھوٹے من گھڑت احادیث گھڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ ہمارے یہاں رسالت مآب کے بعد ہوتا چلا گیا۔ اور اگر ائمہ طاہرین سینہ گزٹ لے کر نہ چلتے 11 اماموں تک، اسی لیے 12ویں کو جو ایک بھی اہل بیت میں سے اور ائمہ میں سے کوئی طبعی موت کسی کی نہیں ہوئی۔ اسی طرح اقتدار میں جو اصحاب تھے، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، حضرت عمر کو شہید کیا گیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ اسلام کی اسٹیبلشمنٹ، حکومت قائم ہو چکی ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے، خلفائے راشدین کی حکومت ہے، تو پھر وہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی منافقین تھے جن کو اقتدار نہیں ملا، جنہوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں چونکہ ان کو اقتدار نہیں ملا تھا باوجود کوشش کے، تو انہوں نے ان اصحاب کو، ان خلفائے راشدین کو قتل کیا۔ کسی کو دیکھ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، تینوں کو شہید کیا گیا۔ اور حضرت علی کے ساتھ تو یہ ظلم ہوا کہ ان کو شہید کرنے کے بعد حضرت عثمان کے بھائی صالح مروان، جس کو حضرت عثمان نے گورنر لگا دیا تھا، یہ نیپوٹزم جو ہے تھا نا، اس کے لیے ان کی بیگم جو تھیں، بی بی نائلہ جو تھیں، حضرت عثمان کی بیگم، انہوں نے کتنی مرتبہ کہا کہ دیکھو میرے بھائی پہ بھروسہ نہ کرنا، میرا بھائی جو ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے اقتدار کے لیے، اور اس نے وہی کیا۔ اس نے اپنے بہنوئی کو قتل کر دیا، حضرت عثمان کا قتل کر کے الزام، یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، قتل کوئی کرے الزام کسی پہ لگا دو۔ دیکھنا یہ ہے کہ بینیفیشری کون ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مروان جو ہے اصل بینیفیشری بننے جا رہا ہے، تو انہوں نے حضرت علی کے پاس جا کے خوشامدیں کی، کہا کہ آپ اب اقتدار سنبھال لیجئے اور شرعی حکومت قائم کیجئے۔ اس لیے آپ کا پیریڈ بہت چھوٹا ہے اور بہت زیادہ انتشار اور افراتفری میں یہ وقت گزرا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہ اللہ کی طرف سے، تاکہ آپ شرعی حکومت قائم کر کے بتائیں کہ شرعی حکومت ہوتی کیسی ہے۔ آپ نے شرعی حکومت قائم کی۔ تو یہ صورتحال ہے ہماری اسلامی تاریخ کی، چونکہ یہ درباروں میں لکھی گئی ہے۔ بدقسمتی سے عباسیوں نے اپنے درباروں میں، جس طرح آج جعلی پروپیگنڈا حکومتیں کراتی ہیں، اس کے لیے صحافی ہائر کرتی ہیں، اس کے لیے سو کالڈ دانشور، سوڈو انٹلیکچوئلز ہائر کیے جاتے ہیں، ان کی قیمت لگائی جاتی ہے،
اور یہی سب کچھ یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، ہمیں اب لگتا اس لیے ہے کہ میڈیا کے جو ذرائع ہیں وہ بہت طاقتور ہو چکے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، حکومت کا پروپیگنڈا سب سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا، وہی چلا آیا اور انہوں نے خاندان بنو ہاشم میں سے کسی کو حکومت نہیں لینے دی۔ یہ صورتحال تھی، تو یہ اس دھوکے اور فریب پر یہ میرا اصل موضوع تھا، اور میں ان کی بہت ان کی لمبی زندگی کے لیے، طول عمر کے لیے دعا کرتی ہوں۔ جن صاحب کی رات مجلس تھی، آج انشاءاللہ میں ان کا جو ہے وہ نام بھی پتہ کر لوں گی کون صاحب ہے، میں نے پہلے کبھی سنا نہیں تھا ان کو، چونکہ برانڈڈ نہیں ہیں بیچارے۔ میں ویسے برانڈڈ مجلسوں میں جاتی بھی نہیں ہوں، برانڈڈ مولوی اور برانڈڈ اسکالر جہاں ہوتے ہیں، آف کورس ان کی اپنی اہمیت ہے، ان کا مطالعہ وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے پڑھتے پڑھتے پڑھتے، اور ان کی وہ نئی نئی جہتیں جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں۔ بے شک ان کو سننا چاہیے، میں سنتی ہوں، لیکن میں ہر آنے والے نئے اسکالر اور نئے عالم دین کو ضرور اس لیے سنتی ہوں کہ یہ نکلا ہے کوئی پیغام لے کر، اس میں کوئی ضرور نئی بات ہوگی، اور وہی ہوتا ہے، ہمیشہ نئی بات سننے کو ملتی ہے جو دل اور دماغ پہ اثر کرتی ہے، جس کو عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سینکڑوں قتل کر لیں، شرابیں پئیں، زنا کریں، لوگوں کے حق ماریں، یتیموں اور بیواؤں کے حق ماریں، اور پھر اس کے بعد مجلس میں جا کے آنسو بہا لیں تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ہرگز ہرگز۔ امام باقیوں کو تو ابھی چھوڑ دیں، سب کی اسائنمنٹ مختلف ہے 11 کی، لیکن آنے والے امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو ان کی تلوار سب سے پہلے ان علماء اور ذاکرین پر چلے گی جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، اور ان لوگوں پر چلے گی جو خود کو ان کی اولاد کہہ کے فخر کرتے پھرتے ہیں۔ اولاد تھے تو بھائی تم پر ذمہ داری بھی تو زیادہ تھی نا۔ بس یہی کہنا تھا آج آپ سے۔ خدا حافظ۔ سانائے ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے